اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے ایک واقعہ کے متعلق پڑھا تھا کہ ایک بظاہر مسلمان منافق نے چوری کی اور چوری کرتے ہوئے اس نے کچھ اسلحہ چرایا اور اناج چرایا، اور اس نے سازش کرتے ہوئے جان بوجھ کے اناج کی بوری کا منہ تھوڑا سا ڈھیلا رکھا اور کچھ اناج کے دانے گراتا گیا، اور ایک یہودی کے گھر تک گراتے ہوئے وہاں سے آگے اس نے اس کو کس کے باندھ لیا تاکہ لوگوں کو یہ دلیل مل جائے کہ چوری یہودی نے کی ہے۔ اور جو اسلحہ تھا وہ اس نے مروتاً، جیسے ہم کسی کے پاس امانت رکھوا دیتے ہیں، وہ یہودی کے گھر میں رکھوا دیا۔ یہودی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ سازش کیا ہو رہی ہے۔ اگلے دن جب چوری کا معاملے کی تفتیش ہوئی تو لوگوں نے ظاہری طور پہ جو نشانات نظر آ رہے تھے اس کے مطابق یہودی کے ساتھ بات کی۔ اس کے گھر سے اسلحہ بھی جب برآمد ہو گیا تو قرائن کو دیکھتے ہوئے فیصلہ متوقع یہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا کہ یہودی کے اوپر چوری کا فیصلہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ یہ لوگ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو جب یہ بات چل رہی تھی تو اس وقت اس شخص کے جو رشتہ دار تھے، قبیلے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی اس کو کور کرنے کی کوشش کی، اس کے حق میں بولنے کی کوشش کی، گواہی دینے کی کوشش کی، صفائی دینے کی کوشش کی۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے بیان کیا ہے، ہاں انتم ہؤلاء جادلتم، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، جادلتم تم نے بحث کی، جھگڑا کیا، دلائل دیے، انہم ان کے متعلق فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ پس کون جھگڑا کرے گا، کون دلائل دے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے ساتھ کون بحث کرے گا، انہم ان کے متعلق یوم القیامت قیامت کے دن۔ اب حقیقت میں گلٹی کون ہے، قصوروار کون ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ چرب زبانی سے، غلط بیانی سے حقائق کو مسخ کر کے اگر فیصلہ لے بھی لیتے ہو، کسی کے ساتھ بحث کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے سامنے کون بحث کرے گا؟ اللہ سے تو کوئی چھپا نہیں ہے، اللہ کے سامنے تو حقائق مسخ نہیں ہو سکتے۔ امن یکون علیہم، یا کون ہوگا ان کے لیے وکیلا، کارساز، پھر ان کا کون سہارا بنے گا۔ وَمَن یعمل سوءًا، اور جو کوئی غلطی کرے، برائی کا مرتکب ہو، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے۔ اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ کوئی گناہ، برائی، یہ اپنی جان پر ہی ظلم ہے نا، اس کا نقصان کس نے اٹھانا ہے، عذاب کس نے جھیلنا ہے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو پائے گا بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ وَمَن یکسب اثما، اور جو کوئی کماتا ہے گناہ، فَإِنَّمَا یکسبہ علی نفسہ، پس بے شک وہ اپنی ذات پر ہی کماتا ہے۔ وَقَانَ اللہ، اور ہے
اللہ تعالی علیمن حکیمہ، جاننے والا، حکمت والا۔ اللہ کو تو معلوم ہے نا کس نے گناہ کیا ہے۔ وَمَن یکسب، اور جو کوئی کمائے یا مرتکب ہو خطیئتاً، کسی غلطی کا، او اسمن، یا گناہ کا، ثم، پھر یرمی بہی، اس کا الزام لگا دے، برین، کسی بے گناہ پر، فقد احتمل، پس تحقیق وہ مرتکب ہوا، بہتانن، بہتان کا، و اسمن مبینہ، اور واضح گناہ کا۔ جس نے کسی بے گناہ پر الزام لگایا وہ واضح گناہ کا مرتکب ہوا، اس نے بہت کھلا گناہ کیا اور کسی پر بہتان لگایا، اور بہتان جو ہے اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔